بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار قاضی۔ مشکلیں آسان ہوئیں یا بڑھ گئی؟ کیا آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کا معاملہ حتمی طور پر حل ہو گیا ہے یا یہ معاملہ ایک بار پھر سپریم کورٹ کے سامنے جائے گا؟ اور کیا حکومت کو یا بڑی سیاسی جماعتوں کے علم میں تھا کہ حکومت آئین میں ترامیم کرنے کی بجائے ایکٹ پاس کرا رہی ہے اور اس لیے حکومت کا ساتھ دیا گیا تاکہ مستقبل کی پیش بندی کر لی جائے؟ یا پھر بڑی سیاسی جماعتوں نے ایکٹ آف پارلیمنٹ کو یعنی قانون سازی میں قانون بنا کر حکومت کا ساتھ دے کر اسے بند گلی میں تو نہیں دھکیل دیا؟ کیونکہ آئین کی کوئی چیلنج نہیں ہوتی مگر قانون چیلنج ہو سکتا ہے۔ قومی اسمبلی کے بعد سینٹ سے سروس ایکٹ کا ترمیمی بل آسانی سے منظور کرا لیا گیا۔ دونوں ایوانوں میں بالکل کوئی بحث نہیں ہوئی، مگر کہنے والے اب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کے لیے آئین میں تبدیلی کی بجائے یعنی آئین میں امینڈمنٹ کی بجائے سروس ایکٹ میں ترمیم نے ابھی کئی سوال کھڑے کر دیے ہیں اور مشکلیں آسان ہونے کی بجائے بڑھ گئی ہیں۔ سپریم کورٹ نے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع سے متعلق اختیار کو آئین کا حصہ بنانے کے لیے کہا تھا، آئین سازی کے لیے کہا تھا، جس کا مطلب یہ لیا جا رہا تھا کہ آئین کے آرٹیکل 243 میں امینڈمنٹ کی جانا تھی، مگر اس کے لیے حکومت کو 2/3 اکثریت درکار تھی۔ اس وقت چونکہ اپوزیشن تیار نہیں تھی، اس لیے حکومت نے آسان راستہ اختیار کیا اور سادہ اکثریت سے قانون کو منظور کرانے کا راستہ اختیار کیا۔ حالانکہ خود حکومت نے سپریم کورٹ سے آئین میں ترمیم کے لیے 6 ماہ کا وقت مانگا تھا، لیکن انتہائی کم عرصے میں اتفاق رائے سے یا کثرت رائے سے سروس ایکٹ میں ترمیم کا بل پاس کرا لیا ہے۔ تمام بڑی جماعتوں کی حمایت اس کو حاصل ہے، لیکن دوسری طرف حکومت نے ابھی تک سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی اپیل واپس نہیں لی بلکہ اپیل برقرار رکھی ہے، جس سے یہ تاثر موجود ہے کہ شاید معاملہ ابھی مکمل طور پر حل نہیں ہوا۔ قانونی ماہرین کا خیال یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے سامنے یہ معاملہ پھر سے جا سکتا ہے۔ جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی نے ڈاکٹر شاہد مسعود سے بات کرتے ہوئے اس کے اوپر روشنی ڈالی۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں یہ کیا چیلنج ہو جائے گی یا رکھی رہے گی، دوبارہ بھیجیں گے؟ بالکل بالکل، دیکھیے ہوگا ایسے کہ یہ کر کے کہہ دیں گے جی ہم نے تو کام کر دیا۔ اب اس کے بعد جب یہ جائیں گے سپریم کورٹ کے پاس جو انہوں نے ریویو پٹیشن فائل کی ہوئی ہے، وہاں جا کے یہ کہیں گے کہ جی اب ہمیں ریویو پٹیشن کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے امینڈمنٹ کر دی ہے، تو وہ کہیں گے ٹھیک ہے، سپریم کورٹ کہیں گے ٹھیک ہے آپ ریویو وڈرا کر لیں، ریویو وڈرا ہو جائے گی۔ تو جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ تھی پریویس وہ فائنل ہو گئی، اب وہ فائنل ہو گئی، اب وہ سپریم کورٹ 6 مہینے انتظار کرے گی، 6 مہینے کے بعد کہے گی کیا آپ نے جو ہم نے کہا تھا کیا؟ وہ کہتے ہیں کہیں گے جی ہم نے کیا، ہم نے آرمی ایکٹ میں تبدیلی کر دی۔ ان کا یہ تو کافی نہیں ہے۔ اچھا، یہ چیلنج تو نہیں ہو سکتا لیکن یہ قانون نا جو بن گیا، جو ایکٹ پاس ہو گیا، بالکل بالکل چیلنج ہو، دیکھیے کوئی بھی قانون چیلنج ہو سکتا ہے۔ آئین کی کوئی چیز ہو، آئین کی شک ہو، اس کو چیلنج وہ بھی چیلنج ہو سکتا ہے، لیکن وہ خاص چیزوں میں ہمیشہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن کوئی بھی قانون ہو وہ چیلنج ہو سکتا ہے۔ یہ چیلنج ہو جائے گا آپ کو لگتا ہے؟ جی بالکل چیلنج ہوتا ہے، میرے خیال میں یہ چیلنج ہو جائے گا۔ جس دن پریزیڈنٹ صاحب اس کو سائن کریں گے، یہ بل کو جب جائے گا ان کے سامنے، اس کے دوسرے دن میرے خیال میں یہ چیلنج ہو جائے گا۔ جسٹس صاحب یہ تو مذاق بن گیا، بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ۔ یہ تو ایک تماشا بن گیا جسٹس صاحب، کمال ہو گیا۔ بظاہر آرمی ایکٹ میں جو ترامیم کی گئی ہیں ان کے مطابق اس فیصلے کو یعنی اس ایکٹ کو یا اس قانون کو سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا، مگر سپریم کورٹ کے سامنے یہ سوال موجود رہے گا کہ پارلیمان سے ایکٹ منظور کرانا تھا یا پھر پارلیمان سے آئین سازی کرانی تھی۔ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے لیے سادہ اکثریت، لیکن آئین سازی کے لیے 2/3 میجورٹی۔ اب سوال یہ ہے کہ پارلیمانی جماعتوں کی حمایت کے بعد مشترکہ طور پر یا اکثریت سے قومی اسمبلی اور سینٹ سے یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ بن کے قانون منظور ہو چکا ہے اور آرمی چیف کی ایکسٹینشن کو قانونی حمایت حاصل ہو چکی ہے، یعنی پارلیمنٹ اس قانون کے پیچھے کھڑی ہے۔ تو کیا حکومت کو نظر ثانی کی اپیل واپس لے لینی چاہیے؟ اصولی طور پر تو اب اس معاملے میں کوئی بحث بھی نہیں ہونی چاہیے اور اس پر قیاس سرائیاں اور قانونی موشگافیاں تلاش کرنے کی بجائے اس معاملے کو مکمل طور پر کلوز کر دینا چاہیے۔ تو کیا حکومت یہ کام فوری طور پر کرے گی اور نظر ثانی اپیل واپس لینے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرے گی؟
اور اگر سپریم کورٹ نے اس کے اوپر یہ کہا کہ آئین سازی کیوں نہیں کرائی گئی اور ایکٹ آف پارلیمنٹ کیوں منظور کرایا گیا تو پھر یہ معاملہ شاید اور لمبا چلے گا. لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا آج سینٹ اور قومی اسمبلی سے یہ قانون منظور ہونے کے بعد یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے سالو ہو گیا ہے یا ابھی اس کے اوپر اور بھی ارکریزی کی جائے گی اور معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے جائے گا؟ پروگرام میں اور بھی ہم موضوعات شامل ہیں، دیکھتے ہیں ہائی لائٹ. وزیر اعظم دیکھیے جی بڑی سمپل بات ہے. جو اپوزیشن کا یہ اگر وزیر اعظم سے وہ گلہ کریں کہ وہ چور کو چور کیوں کہتے ہیں، ڈاکو کو ڈاکو کیوں کہتے ہیں، تو یہ تو پھر باقی زندگی میں بھی اپوزیشن کو یہی گلہ رہے گا، کیونکہ پرائم منسٹر نے اس سے تو پیچھے نہیں ہٹنا. وہ کھل کے بات کرنے والے آدمی ہیں، نہ ان کے دل اور زبان میں کوئی بڑا فرق ہے نہیں فرینکلی. تو قومی مفاہمت پارلیمنٹ کے اندر ایک وہ آپ نے الیکشن کمشنر جو سب سے اہم قانونی عہدہ تھا اس پہ نیشنل کنسنسس نہیں کر سکے. تو میں جاننا چاہ رہا ہوں سر یہ کیسے ہوا پیپلز پارٹی نے لیا آپ کے ساتھ؟ کامران مجھے موقع تو دینا. آپ کے ساتھ ہی سر، آپ کے ساتھ ہی بات ہو رہی ہے، جتنی چاہے لمبی کریں آپ. آپ کو پولیٹیکل تو کی بات کر رہی تھی ایک نیا رجحان. صاحب ایک کریڈٹ میں ضرور دوں گا، ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب پہلی دفعہ ممبر اسمبلی بنے وزیر آباد سے. انہوں نے 3 روز پہلے بھی پارلیمانی پارٹی کے اندر اپنی ریزرویشن شو کی. اور آپ کے ناظرین کی دلچسپی کے لیے جب خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ جی یہی ڈائریکشن ہے، اس میں اس ایک اسپیسیفک رول کو جو میڈیا کا رول ہے اس کو خان صاحب جس انداز سے رسپانسیبل رول میں دیکھنا چاہتے ہیں، وہ رسپانسیبل رول جو ہے آج کا ریٹ ہے. اسی طرح جو فائن آرڈر ہے 1030 ہمارا ہے، 1040 پنجاب کا ہے. جو نان بائی استعمال کرتے ہیں جو 85 kg کا ہے وہ 4300 ہمارا ریٹ ہے، 4400 پنجاب کا. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر کہ دیکھیے ہوگا ایسے کہ یہ کر کے کہہ دیں گے جی ہم نے تو کام کر دیا. اب اس کے بعد جب یہ جائیں گے سپریم کورٹ کے پاس جو انہوں نے ریویو پٹیشن فائل کی ہوئی ہے وہاں جا کے یہ کہیں گے کہ جی اب ہمیں ریویو پٹیشن کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے امینڈمنٹ کر دی ہے. تو وہ کہیں گے ٹھیک ہے، سپریم کورٹ کہیں گے ٹھیک ہے آپ ریویو وڈرا کر لیں. کہ اجلاس اتنی جو ہے وہ جلدی میں انڈیو ہیسٹ میں بلایا گیا، پھر اسی دن اس کو پاس کروانے کی کوشش کی گئی. پھر ہم پہلے اس میں تھوڑا الجھے، پھر اس کے بعد تھوڑا سا جب میاں نواز شریف صاحب کا خط موصول ہوا تو پھر اس کو ہم نے تھوڑا سا جو ہے وہ آگے چلایا. اور اب سب سے اہم خبر یہ کہ ایران نے قاسم سلیمانی کی ہلاکت کا بدلہ لے لیا. عراق میں امریکہ کے 2 ٹھکانوں پر ایرانی فضائیہ نے میزائلوں سے حملہ کر دیا جس میں امریکی فوجی مارے جانے اور درجنوں زخمی ہونے کی اطلاعات ہے. ایران نے امریکی اڈوں کو عین اس وقت نشانہ بنایا جس وقت امریکہ نے جنرل قاسم سلیمانی کو ڈرون حملے میں شہید کیا تھا. یعنی حملے کی ٹائمنگ وہی ہے جس ٹائم پر امریکہ نے جنرل قاسم سلیمانی کو نشانہ بنایا تھا. ایرانی حملے کے بعد دنیا بھر میں ہلچل مچ گئی. دنیا بھر کی سٹاک مارکیٹیں گر گئی، تیل اور سونے کی قیمتیں بڑھ گئی. خلیجی ممالک کے لیے کئی ممالک کے فضائی آپریشن روک دیے گئے ہیں یا معطل کر دیے گئے. امریکہ کو ایران کے جواب پر تہران میں جشن منایا گیا. ایرانی طیاروں نے عراق میں عین الاسد اور اربیل میں امریکی اڈوں کو بلاسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا. عین الاسد پر 15 اور اربیل پر 7 میزائل داغے گئے. پینٹاگون نے ایرانی حملے کی تصدیق کر دی ہے. پاسداران انقلاب نے حملے کے بعد وارننگ دی ہے کہ ایران ہر اس جگہ کو نشانہ بنائے گا جہاں سے ایران کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی. 3 جنوری کو امریکی ڈرون حملے میں جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے بعد ایران نے منگل اور بدھ کی درمیانی شب کو عراق میں 2 امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا جہاں امریکی فوجی مقیم تھے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ سب ٹھیک ہے، وہ آج اس حملے پر بیان جاری کریں گے. ایرانی فوج نے اس حملے میں 80 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا جبکہ امریکہ نے ابھی تک کسی فوجی کی ہلاکت کی تصدیق نہیں کی. عراقی وزیر اعظم کے مطابق ایران نے حملے سے قبل پیشگی اطلاع دی تھی. ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف کے مطابق ایران نے قاسم سلیمانی پر حملے کا جواب دے دیا. ایران مزید جنگ نہیں چاہتا لیکن اگر کسی بھی سرزمین سے ایران کے خلاف کارروائی ہوئی تو اس کا جواب دیا جائے گا. پاسداران انقلاب نے امریکہ کو دوبارہ جارحیت پر شدید رد عمل کی دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ یہ جنرل قاسم کی ہلاکت پر جوابی کارروائی ہے. اس حملے کا نام آپریشن سلیمانی رکھا گیا ہے. امریکہ نے حملے کا جواب دیا. پاسداران انقلاب کے مطابق امریکہ نے اگر دوبارہ حملے کا جواب دیا تو تباہ کن رد عمل دیں گے.
پاسداران انقلاب نے اسرائیل پر حملے کی بھی دھمکی دی ہے اور یہ کہا کہ امریکی جارحیت میں جو ممالک بھی امریکہ کا ساتھ دیں گے ان کو بھی نشانہ بنایا جائے گا۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ عراق میں ملٹری بیس پر حملے سے آگاہ ہے۔ صدر ٹرمپ کو عراق میں راکٹوں کے حملے کا بتا دیا گیا ہے۔ امریکی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جواب میں کہا کہ ہمارے پاس دنیا کی بہترین اور طاقتور فوج ہے۔ عراق میں 2 فوجی اڈوں پر ایرانی میزائل حملے میں ہونے والے نقصانات اور ہلاکتوں کا اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ امریکی صدر آج اس حملے کے متعلق سرکاری طور پر بیان جاری کریں گے۔ عراق میں امریکی فوجی اڈوں پر حملوں کے بعد ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے اپنے خطاب میں کہا کہ ایرانی قوم آج دنیا کے گنڈوں کے خلاف متحد ہو گئی ہے۔ عراق کی جانب سے عراق میں امریکی فوجی اڈوں پر حملوں کے بعد نیٹو نے عراق سے اپنے اہلکاروں کو نکالنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نیٹو کے بیان کے مطابق امریکہ اور ایران کشیدگی کے باعث اپنے چند اہلکاروں کو وقتی طور پر عراق سے کہیں اور بھیجا جا رہا ہے۔ چند اہلکاروں کو ان کی حفاظت کے پیش نظر عراقی دارالحکومت سے ملک کے اندر یا پھر دیگر ممالک بھیجا جائے گا، تاہم نیٹو کی عراق میں موجودگی رہے گی۔ امریکی ایران تنازع کے باعث خطے میں کشیدگی کی صورتحال ہے، جس کے باعث عالمی منڈی میں سونے کی قیمت میں ریکارڈ توڑ اضافہ دیکھا جا رہا ہے، جبکہ دنیا کی کئی بڑی سٹاک مارکیٹس میں بھی شدید مندی کا رجحان ہے۔ امریکی ریٹنگ ایجنسی بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق عالمی منڈی میں سونے کی قدر $22 اضافے کے بعد 1596.30 فی اونس کی بلند سطح پر پہنچ گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق 6 سالوں میں یعنی 2000 سے اب تک سونا سب سے بلند سطح پر پہنچ گیا، جبکہ عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں اب تک 3.5 سے 4% اضافہ ہو چکا ہے۔ عالمی منڈی میں خام تیل قیمت 64 سینٹ اضافے کے ساتھ $63.34 فی بیرل ہو گئی۔ ایرانی حملے سے جاپان کی سٹاک مارکیٹ میں بھی منفی رجحان ہے اور انڈیکس 2.5% سے زیادہ گر گیا ہے۔ دنیا بھر کی فضائی کمپنیوں نے امریکی، فرانسیسی اور کئی فضائی کمپنیوں نے بغداد کے لیے اپنی پروازیں معطل کر دی۔ سیکورٹی صورتحال کے پیش نظر بغداد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کئی پروازیں روک دی گئی۔ گلف ایئر نے بھی ٹویٹ کیا ہے کہ عراق میں سیکورٹی کی محدود صورتحال کے پیش نظر عراق میں بغداد اور نجف کے لیے فلائٹ آپریشن تا اطلاع ثانی معطل کر دیا گیا۔ رائل ایئر لائنز نے بھی بغداد میں سیکورٹی کی غیر مستحکم صورتحال کے پیش نظر گزشتہ روز سے تمام پروازیں معطل کر دی۔ عراق میں امریکی اڈوں پر ایرانی حملے کے بعد صورتحال کشیدہ ہے اور اس بات کا خدشہ موجود ہے کہ خطے کی صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے۔ ایران کے مطابق اس نے اقوام متحدہ کے اصولوں کے مطابق جنرل قاسم سلیمانی پر حملے کا جواب دیا۔ وہ مزید حملے نہیں کرنا چاہتا، لیکن اگر امریکہ بھی جواب دیتا ہے تو خطے میں نئی جنگ شروع ہو جائے گی۔ امریکی فوجیوں کی طرف سے عراق چھوڑنے سے انکار کے بعد عراق میں امریکیوں کو نشانہ بنائے جانے کا خدشہ موجود ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور ترکی کے طیب اردگان سمیت کئی ممالک کے سربراہان خطے میں موجود کشیدگی کو ختم کرانے کی کوششوں میں مصروف ہے، جبکہ اسرائیل نے ایرانی حملے کے پیش نظر اپنی فضائیہ کو ہائی الرٹ کر دیا ہے۔ یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے میں افتخار کاظمی۔ بریک کے بعد حاضر خدمت ہے۔ میڈیا کے حوالے سے حکومتی سطح پر بہت سوال اٹھائے جا رہے ہیں اور حکومت بہت کنسرن شو کر رہی ہے، اور ایک کنسرن اس وقت شو کر رہی ہے جب ایک خاتون کی بہت سے وزراء کے ساتھ مبینہ آڈیو ویڈیو ٹیپس کا چرچا ہوا ہے اور بہت سے وزراء نے قومی اسمبلی کے اندر شور مچایا ہے، تو میڈیا ہو گیا ہے اور میڈیا کے حوالے سے بہت سے تحفظات شو کیے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر فردوس عاشقوان جو کہ میڈیا کو بھی ڈیل کرتی ہے، مشیر ہے پرائم منسٹر کی میڈیا کے حوالے سے انفارمیشن کی، تو انہوں نے ایک چینل کے ساتھ مل کے اس کے اوپر ڈیبیٹ کی ہے، سوال پوچھ رہی ہیں کہ میڈیا کا جو رول ہے وہ کیا ہونا چاہیے اور کیا سمجھا بھی رہی ہے ہمیں۔ تو ذرا دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر فردوس عاشقوان کیا فرماتی ہے کہ وہ میڈیا سے حکومت کیا توقع رکھتی ہے۔ اس میں حکومت جو ہے وہ کیا رول پلے کر سکتی ہے، یقیناً آج ہمارا یہی ایک سب بھٹی صاحب کا معصومانہ سوال ہے، بڑا جائز ہے، کہتے ہیں آپ اس رسپانسبل کے لفظ پہ بڑا زور ہے، اس کو ڈیفائن بھی کر دیجئے، ذمہ دارانہ کیا ہوتا ہے آپ کے خیال میں؟
سب سے پہلے وہ ذمہ دارانہ رول آتا ہے جس میں آپ کی نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہوتا ہے، جس کے پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا. اب نیشنل انٹرسٹ کو ڈیسائیڈ کون طے کرے گا کہ کون سی میری بات جو قومی مفاد کے ساتھ ہوتی ہوگی؟ نیشنل انٹرسٹ ہے کیا؟ اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر حکومت میں یہ جھگڑا رہتا ہے. دیکھیں ایک ان کا کنسرن جو ہر میٹنگ میں آتا ہے وسیم جی، وہ کہتے ہیں کہ جی سی پیک ہمارا ایک بہت امپورٹنٹ اس وقت پاکستان کے اکنامک فرنٹ پہ اور اوورآل اسٹریٹجیکلی ایک امپورٹنٹ پروجیکٹ بھی ہے اور ایسا منصوبہ ہے کہ جس کو آگے بڑھنا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ جب میں چائنا جا رہا تھا اور ایک مخصوص میڈیا گروپ میں سی پیک کے حوالے سے ایک نیگیٹو آؤٹ آف کانٹیکسٹ ایسی خبر لگا دی گئی کہ گورنمنٹ سی پیک کو رول بیک کرنے جا رہی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں اس میٹنگ میں پونا گھنٹہ اسی پہ ہماری کنسلٹیشن اور ڈسکشن ہوتی رہی کہ ہماری ایسی کوئی نہ سوچ ہے اور نہ حکومت ایسا کرنا چاہتی ہے، لیکن چونکہ وہ ایک اخبار کی مین سرخی لگی ہوئی تھی اور وہ نیشنل انٹرسٹ وہاں کمپرومائز ہو رہا تھا جو کہ حکومت کی ترجیح نہیں تھی. ان کو یہ ہے کہ بھئی جب میں ایز اے پرائم منسٹر اور ایز اے سٹیزن آف پاکستان جو میری ذمہ داری ہے اسی طرح اس میڈیا کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ملک کے نیشنل انٹرسٹ کو پروٹیکٹ. سوال یہ ہے کہ جب سوشل میڈیا کو ہی اصل میڈیا سمجھ لیا گیا ہو اور مین اسٹریم میڈیا کو یعنی ٹیلی ویژن اور اخبارات کو مافیا اور لفافہ کے خطابت دے دیے جائے اور میڈیا کو انفارمیشن سے دور رکھا جائے تو پھر ابہام تو پیدا ہوتا ہے. کیا خان صاحب نے چین جانے سے قبل یا کوئی بھی کام کرنے سے قبل کبھی میڈیا کو اعتماد میں لیا ہے؟ ان کے ساتھ میٹنگ کی ہے؟ کیا سی پیک پر میڈیا کو بریفنگ دی گئی ہے؟ بلکہ کسی بھی معاملے پر کبھی بھی حکومت نے چند ایک اپنے فیورٹ چینل جو ان کی حمایت کرتے ہیں یا فیورٹ صحافی جو ان کے گیت گاتے ہیں ان کے سوا کسی کو منہ لگانا پسند نہیں کیا، اور یہ روایت ابھی تک چل رہی ہے. یہ جو میڈیا کے اندر جو ڈیفرنس ڈالا گیا ہے یا یہ جو دراڑ ڈالی گئی ہے من پسند، اور یہ ہر حکومت میں ہوتا ہے تو یہ اس حکومت میں بھی ہو رہا ہے. میڈیا کا سارا دار و مدار پراپر انفارمیشن پر ہوتا ہے اور حکومتی امور سے متعلق آگاہی دینا حکومت کا فرض ہوتا ہے. بدقسمتی سے سمجھ یہ لیا گیا ہے کہ میڈیا کو انفارمیشن بھی نہ دی جائے، انہیں کسی کام کی کانوں کان خبر بھی نہ لگنے دی جائے، اور میڈیا کوئی ایسی بات بھی نہ کرے جو سرکار کو ناگوار گزرے. اب مشیر اطلاعات یہ سمجھتی ہے کہ انہوں نے پریس کانفرنس کر لی تو ان کا کام ختم. وہ چونکہ میڈیا کی ہیڈ لگ چکی ہیں اس لیے ان کا کام کسی سے رابطہ کرنا نہیں ہے، بلکہ رابطہ کرنا میڈیا والوں کا کام ہے، جو بنیادی غلطی ہے. میڈیا حکومت اور عوام دونوں کا آئینے دار ہوتا ہے اور دونوں طرف سے یہ رسپانس دینا ضروری ہوتا ہے. یہ حکومت کا کام ہوتا ہے کہ انفارمیشن کو درست رکھے. اگر مس رپورٹنگ ہوتی ہے تو اس کو درست کرائے، نہ کہ ساس اور بہو کی طرح منہ پھلا کر بیٹھ جائے اور کڑکڑ کرتی پھرے اور گلے شکوے کرتے پھرے. تو میڈیا آج کل بہت وائبرنٹ اور بہت پھیلا ہوا ہے. میں بہت سیریس نوٹ پہ کہہ رہا ہوں. اور میڈیا کو بھی جو حکومت کے لیول پر انفارمیشن ہوتی ہے وہ صحیح انفارمیشن دینا یہ منسٹر صاحب کی یا ان کے محکمے کی ذمہ داری ہے. لیکن جہاں پہ فیورٹزم ہوگا، دو چار من پسند لوگوں کے سوا کسی کا نام بھی نہیں پتا ہوگا، تو پھر میڈیا سے شکایت نہیں بنتی. تو اصل قصور میڈیا کی ہینڈلنگ ہے، میڈیا کو ہینڈل کرنے والوں کا ہے. تو خان صاحب کو شکوہ کرنے کی بجائے اس بندے کو یا اس آدمی کو وہاں پہ لگانا چاہیے جو میڈیا کو معلومات تک رسائی میں معاون ثابت ہو، نہ کہ صرف اپنی ٹہل سیوا کراتا پھرے. آگے بڑھتے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں وفاقی وزیر فواد چودھری شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ، اور وہاں بھی موضوع گفتگو پرائم منسٹر کے حوالے سے ہی ہے. دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں فواد چودھری، سوال کیا ہے اور جواب کیا ہے. وزیر اعظم پر الزام لگتا رہا ہے کہ ماحول تو وہ خود خراب کرتے ہیں، اپوزیشن نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا وہ اپوزیشن کے خلاف بیانات دے کر اپنی حکومت کو عدم استحکام کا شکار کرتے ہیں. نیب گرفت ہے تو اس کو اون کرتے ہیں. شاہد خان عباسی کے امریکہ میں اون کر رہے تھے، تو خود وزیر اعظم بھی یقینی بنائیں گے کہ اس ماحول کو اب خراب نہ کریں، اگر چل رہا ہے تو چلنے دیں، گورننس پر فوکس کریں.
वज़ीर आज़म देखिए जी बड़ी सिंपल बात है, जो अपोजिशन का ये अगर वज़ीर आज़म से वो गिला करें कि वो चोर को चोर क्यों कहते हैं, डाकू को डाकू क्यों कहते हैं, तो ये तो फिर बाकी जिंदगी में भी अपोजिशन को यही गिला रहेगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने इससे तो पीछे नहीं हटना। वो खुल के बात करने वाले आदमी हैं, ना उनके दिल और जुबान में कोई बड़ा फर्क है नहीं फ्रैंकली। और ये जो कि ज्यादातर जो लीडरशिप है, ये जाहिर है कि ये बात इनके दिल में जो कुछ और हो, जुबान पे और होगी। इनका माहौल डिफरेंट है। प्राइम मिनिस्टर साहब को जो भी लोग करीब से जानते हैं उनको पता है वो जो उनके बात दिल में होती है वही जुबान पे होती है। तो इस तरह तो मैं नहीं को गारंटी कोई नहीं कर सकते कि पीएम बात नहीं करेंगे या ये बात नहीं कहेंगे, वो तो जरूर कहेंगे मुझे लगता है। इसके बावजूद हम लेकिन एक ऐसा माहौल में मौजूद है, एक ऐसे माहौल में है जिसमें कि चीजें बेहतर हो रही हैं, बेहतर हो सकती हैं। इस उन बातों के ऊपर तो कंसेंसस नहीं हो सकता जिन पे बहुत इख्तलाफ है, और उनमें से जो केसेस हैं नवाज शरीफ, जरदारी साहब, बाकियों के ऊपर, उनके ऊपर कंसेंसस नहीं होना। वो तो हम एहतसाब के ऊपर पीछे हटने को तैयार नहीं है, मैनर के ऊपर जो है वो बात होनी है। देखिए, चोर को चोर कहने पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन पहले उसकी चोरी तो साबित कर लें। अगर किसी ने चोरी नहीं की तो आप उसे चोर चोर कहेंगे तो फिर तो एतराज बनता है। तो मसला ये है कि ना चोरी साबित हो रही है, ना मनशियात की स्मगलिंग का इल्जाम साबित हो रहा है, ना करप्शन साबित हो रही है, लेकिन चोर चोर के भी नारे लग रहे हैं और फल्लो फल्लो के भी नारे लग रहे हैं। तो इसमें तो कोई किसी को कोई शक ही नहीं या कोई दो राय नहीं कि करप्ट लोगों को पकड़ा जाना चाहिए, उन्हें सजाएं मिलनी चाहिए। लेकिन ये काम मुतलका इदारों का है, ये प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं है। प्राइम मिनिस्टर का काम है कि वो अपने नीचे जितने महकमे, जितने इदारे, उनसे काम लें और वो उनको ऊपर से बैठ के मॉनिटर करें। वो चौकीदार की तरह आवाजें ना देते रहें कि जागते रहना, साढ़े दिन रहना। अब किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन हकीकत ये है कि सियासी माहौल में अदम इस्तेहकाम की बड़ी वजह हुकूमत का अपना सियासी बयानिया रहा है। बेशक अभी जो तरमीम हुई है उसमें हुकूमत अपोजिशन के साथ नाचार बैठी है, मजबूरी में बैठी है। किसने बिठाया, क्या वजह थी, वो भी सबको मालूम है। लेकिन अगर अपोजिशन को चोर चोर कहना छोड़ दिया तो फिर पीछे क्या रह जाएगा। तो असल वजह ये है, क्योंकि अगर हुकूमत ये नहीं कहेगी कि अपोजिशन चोर है तो फिर काम करके दिखाना पड़ेगा। गवर्नेंस पर सवाल उठेंगे, लोग सवाल पूछेंगे तो उनका जवाब देना पड़ेगा। वज़ीर आज़म और वज़रा को पार्लियामान में आकर सवालों के जवाब देना पड़ेंगे, जो मुश्किल काम है। तो आसान काम यही है कि तुन के रखो और वो काम जारी रहेगा। इसलिए सही कह रहे हैं कि वो कहते रहेंगे, इसलिए नहीं कि वाकई चोरी और करप्शन पढ़ने का इरादा है, यानी करप्शन और चोरी पकड़ने का इरादा है, इसलिए कि कारकर्दगी पर कोई सवाल ना उठे। आगे बढ़ते हैं और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह गुफ्तगू कर रहे हैं नदीम मलिक के साथ। और मुस्लिम लीग नून ने पार्लियामेंट एक्ट में हुकूमत का साथ दिया, उसी हवाले से सवाल उठ रहे हैं कि क्या मुस्लिम लीग नून के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई इसमें कोई राय का इख्तलाफ है या कोई दरार है। इसका जवाब दे रहे हैं राना सनाउल्लाह। देखते हैं क्या फरमाते हैं। खान अब्बासी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उनके शदीद तहफ़्फ़ुज़ात और वो आज इजलास में शामिल नहीं हुए। एहसन इकबाल वो गुज़श्ता रोज़ आए, आज वो भी शामिल नहीं हुए। और थर्ड शायद कहा जाता है कि ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, वो भी शायद आज थे नहीं। बड़ा जल्दी जल्दी में एक काम हो गया, लेकिन इनकी एब्सेंस राना सनाउल्लाह क्या आपकी पार्टी के लिए मानी खेज है कि क्यों एब्सेंस? ख्वाजा साद रफ़ीक साहब तो मौजूद थे जब वोटिंग हो रही है, वो थोड़ा लेट आए। शाहद खाकान अब्बासी साहब और एहसन इकबाल साहब कल शाम काफी देर हमारे साथ रहे हैं, आज इजलास में शिरकत नहीं की। और शाहद खाकान ने भी नहीं की। उनका जो है वो जो तरीक़ाकार के अजलास इतनी जो है वो जल्दी में अनड्यू हेस्ट में बुलाया गया, फिर उसी दिन इसको पास करवाने की कोशिश की गई, फिर हम पहले उसमें थोड़ा उलझे, फिर उसके बाद थोड़ा सा जब मियां नवाज शरीफ साहब का खत मौसूल हुआ तो फिर उसको हमने थोड़ा सा जो है वो आगे चलाया। तो इस सूरत हाल या आगे क्या चला जी, वो तो 15 तक कहते थे, 15 तक ही मान लेते थे, थोड़ा बहुत तो चलो 15 दिन ही चला, 7 दिन चला। लेकिन ये है कि इस सूरत हाल से हमारा वोटर, हमारा सपोर्टर और हमारे लोग जो हैं वो इससे मायूस हुए, इससे नाराज हुए। उन्होंने पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग में भी एतराज़ किया। एहसन इकबाल साहब का भी यही एतराज़ था, खाकान अब्बासी साहब का भी यही एतराज़ था। उनके तहफ़्फ़ुज़ात की नोयत और भी है। उनका ख्याल ये था कि पार्टी को असर्ट करना चाहिए, अपनी बात करनी चाहिए। वो जो मैंने
دیکھیے خواجہ آصف نے لندن کے جس اجلاس کا حوالہ دیا تھا جس میں بقول ان کے نواز شریف اور شہباز شریف نے یا پارٹی نے آرمی ایکٹ کی حمایت کا اصولی فیصلہ کیا تھا، تو اس اجلاس میں تو احسن اقبال بھی موجود تھے. کیا ان کو اس فیصلے کی خبر نہیں تھی؟ صرف خواجہ آصف کو خبر تھی. اگر لندن میں فیصلہ ہو گیا تھا تو پھر احسن اقبال نے اب کیوں اعتراض اٹھایا؟ اس کا مطلب تو یہ کہ انہیں یا تو فیصلے کا علم نہیں یا پھر وہ ڈرامہ کر رہے ہیں. شاہد خان عباسی کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، وہ بیچارے شریف آدمی ہیں اور ہر طرح سے پارٹی کے ساتھ لائل ہیں. سابق وزیر اعظم شاہد خان عباسی نے اگر پارٹی پالیسی پر اعتراض کیا ہے اور اجلاس میں شرکت نہیں کی تو یہ ان کی پارٹی کے لیے بڑی غنیمت ہے، اس میں کہ اس میں جمہوری کلچر موجود ہے. شاہد خان عباسی کا اعتراض کرنا ویسے ہی بنتا ہے کیونکہ وہ تو نظریے پر کھڑے رہنے کی قیمت ادا کر رہے ہیں، وہ تو زیر حراست ہے. تو شاہد خان عباسی تو بہت سے حلقوں کے اس وقت بھی پسندیدہ پرائم منسٹر تھے، لیکن چونکہ وہ پارٹی سے لائل تھے، پارٹی قیادت سے لائل تھے، تو اسی وجہ سے وہ آج مشکلات سے دوچار ہے. تو ان کا آبجیکشن تو بنتا ہے. یہاں پہ لیں گے بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات ہوں گے اور وہ موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے، میں افتخار کاظم. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. آگے بڑھتے ہیں اور پنجاب کے وزیر ہاؤسنگ پی ٹی آئی کے اہم رہنما محمود الرشید گفتگو کر رہے ہیں. اپوزیشن نے پارلیمنٹ ایکٹ میں ترمیم کے حوالے سے، آرمی ایکٹ میں ترمیم کے حوالے سے پارلیمان میں جو حکومت کا ساتھ دیا اسی پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں اور محمود الرشید اس پر بات کر رہے ہیں. واچ دس. سے پٹرے کر رہے ہیں، جس انداز سے آپ بات کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ بہت بڑا کوئی جرم ہو گیا ساری. نہیں کارنامہ یہ ہوا ہے کہ آپ نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ساتھ ملا لیا ہے، یہ سر بڑا کارنامہ ہے. میری بات اصل تو یہ پوائنٹ ہے، اس کا بتائیں کیسے کیا. اچھی بات ہے نا، ایک نیشنل کنسنسس اگر ہو رہا ہے تو قومی مفاہمت پارلیمنٹ کے اندر ایک وہ آپ نے الیکشن کمشنر جو سب سے اہم قانونی عہدہ تھا اس پہ نیشنل کنسنسس نہیں کر سکے. تو میں جاننا چاہ رہا ہوں سر یہ کیسے ہوا کہ کامران مجھے موقع تو دینا. آپ کے ساتھ ہی سر، آپ کے ساتھ ہی بات ہو رہی ہے، جتنی چاہے لمبی کریں آپ. آپ کوئی پولیٹیکل، آپ کوئی فریق تو نہیں کہ یہ ایک نیشنل ایشو کے اوپر کوئی بڑا کرائسس نہیں پڑا. سپریم کورٹ نے ایک بات کو ٹیک اپ. دیکھیں سیاسی جماعتوں نے ایک بار پھر ثابت کیا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر نہیں چل سکتے. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بہتر رکھنا، ان کے ساتھ اپنی ورکنگ ریلیشن کو بہتر رکھنا ہی سیاسی بقا ہے. وہ حکومت جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر آئی، وہ عوامی مفاد سے جڑے معاملات پر تو اپوزیشن سے ہاتھ تک ملانے کو تیار نہیں تھی، لیکن جب بات طاقتور حلقوں کی آئی تو سارے ہی یعنی باجماعت کھڑے نظر آئے. تو آج حکومت کو اپوزیشن بھی قومی مفاد میں کھڑی دکھائی دے رہی ہے. کل تک یہی اپوزیشن انہیں مافیا، چور اور کرپٹ نظر آ رہی تھی. الیکشن کمشنر کی تقرری سے لے کر درجنوں معاملات ایسے ہیں جن کا تعلق پبلک سے ہے اور وہ قانون سازی کے منتظر ہیں، لیکن حکومت نے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کی بجائے آرڈیننس فیکٹری سے آرڈیننس نکال کر کام چلایا. لیکن یہاں سروس ایکٹ کا مسئلہ آیا، وہاں سب ایک ہو گئے لڈیاں ڈالنے. نہ کسی کو اپنا بیانیہ یاد ہے، نہ کسی کو نظریہ یاد ہے، نہ کسی کو یہ یاد ہے کہ اپوزیشن تو بہت بڑی مافیا ہے اور پھر اس مافیا سے قانون سازی میں مدد لی جا رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ جو سارے نظریے، یہ جو سارے نعرے ہیں، یہ صرف لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے. جہاں ان کی امپلیمنٹیشن کا وقت آتا ہے، جہاں امتحان آتا ہے، وہاں نہ کسی کو نظریہ یاد رہتا ہے نہ بیانیہ یاد رہتا ہے. ویسے بھی یہ 4 دن کی چاندنی ہے عوامی ایشوز پر. 2-4 دن بعد آپ دیکھیے گا کہ پھر حکومت اور اپوزیشن ایک دوسرے کے دستوں گرباں ہوں گے، وہاں کسی کو قومی مفاد یاد نہیں آئے گا. نقطہ نظر میں اپنا نقطہ نظر پیش کر رہے ہیں نقطہ نظر والے. دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں. سلمان غنی بہت سینئر جرنلسٹ ہیں، اینالسٹ ہیں، دانشور ہیں، کیا فرماتے ہیں. تو جان جاوید صاحب ایک کریڈٹ میں ضرور دوں گا. ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب پہلی دفعہ ممبر اسمبلی بنے وزیر آباد سے. انہوں نے 3 روز پہلے بھی پارلیمانی پارٹی کے اندر اپنی ریزرویشن شو کی. اور آپ کے ناظرین کی دلچسپی کے لیے جب خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ جی یہی ڈائریکشن ہے، 7 دسمبر کو ہم گئے تھے، 8 رکنی وفد تھا اور دونوں صاحبان نے، نواز شریف صاحب نے ایک کنٹینجنٹ کے ساتھ
ایک وفد کی صورت میں چوہر نثار کی رہائش کا نہیں جانا چاہیے معذرت کرنے کے لیے؟ میں تو کہتا ہوں آپ آج یہ بات کہہ رہے ہیں، میں وہ جرنلسٹ ہوں جو مسلسل کہتا آیا ہوں جب وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ مبصرین کا خیال یہ کہ مسلم لیگ نون نے اپنا بیانیہ تبدیل کر لیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی پالیسی اپنا لی ہے، اور یہی کام کرنا تھا تو پھر چودھری نثار کا مشورہ مان لیتے، جو اس وقت راحیل شریف کو ایکسٹینشن دلانا چاہتے تھے، جنرل راحیل شریف کو، ڈان لیگ پر سخت موقف نہ بناتے، فوج کے ساتھ غلط فہمیاں دور کر لیتے، ورکنگ ریلیشن شپ بہتر کر لیتے، تو شاید آج حالات مختلف ہوتے۔ آج مسلم لیگ نون نے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کے قانون پر ساتھ دے کر واپس خود کو اسی پوزیشن پر لا کھڑا کیا ہے جہاں وہ پہلے کھڑی ہو جاتی تو نواز شریف آج حکومت میں ہوتے۔ یہ مبصرین کا اپنا خیال ہے، حالانکہ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ نواز شریف کا اصل جھگڑا مقامی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں تھا بلکہ عالمی اسٹیبلشمنٹ سے تھا۔ ان کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس کی وجہ خطے میں جو تبدیلیاں ہو رہی تھیں ان کی وجہ سے تھا۔ انٹرنیشنل پلیئر چین کے ساتھ جانے پر نواز شریف سے ناراض تھے اور پھر حالات بگڑتے گئے اور سبھی ناراض ہو گئے۔ اب چونکہ بہت سا وقت گزر چکا ہے اور وقت سے بڑا کوئی مرہم نہیں ہوتا، تو لگتا یوں ہے کہ ریہیبلیٹیشن کا ٹائم آ گیا، چیزیں ٹھیک کی جا رہی ہیں۔ چودھری نثار نے، جو ہم بات ہے، چودھری نثار نے خود کو نواز شریف سے فاصلے پر کیا تھا، ورنہ وہ آج بھی اگر ساتھ ہوتے تو پھر اندر ہوتے، جیل میں ہوتے، مشکلات کا سامنا کر رہے ہوتے۔ تو اب تو پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر چکا ہے اور چودھری نثار والا چیپٹر میرا خیال ہے یہ اب ختم ہو چکا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں، تبصروں، تجزیوں کے ساتھ۔ پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔